بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، اس میں 78 آیات اور 10 رکوعات ہیں۔ اس کا تعارف، اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنے وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی وہ وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی
اور آخرت بھی۔ یہ تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے، جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو سب زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے کوئی نہیں جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہے۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑ دیا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اسے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا، اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ اور جو کوئی شخص ان میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی، اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع و سجدے بجا لائیں۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی منتیں پوری کریں اور بیت العتیق کا طواف کریں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کی جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو۔
اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے گی۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پہ گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہاری تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں سے جنگ جاری کی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے اور کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے وہ سب مسمار کی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قدرت والا اور بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی ہے۔ غرض کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں جو اب بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے پکے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے تھے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی بلکہ وہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے، اور یہ لوگ تم سے عذاب لانے کی جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے ہاں ایک دن گنتی تمہارے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے لوگو،
میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا، جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، اور پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی کہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں، اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے دل سے اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے گی۔ یہ ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے گا جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات کا جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بے شک یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بڑا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان اور ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، وہ ذات خود قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر
ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو پھر اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار۔ سبحان اللہ، ونعم المولا ونعم النصیر۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔